أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورۃ الاعراف آیت نمبر 120. یہ تذکیر بقصص موسویہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم سے جاری ہے اور آپ نے اس کے حصص کنٹرول کرنے ہیں. البتہ وہ جو پچھلی باتیں تھی تذکیر بایام اللہ اور اسی طرح تذکیر بآلاء اللہ، یہ بھی چند حصص پر مشتمل تھی. تو جس طرح قصص موسویہ چند حصص پر مشتمل ہوں گے تو مزید آسانی کے لیے ایک ایک لفظ اگر لکھ دیں تو وہ حصص بھی آپ کو یاد رہ جائیں گے. مثلا آیت نمبر 54 میں لکھا تھا نا آپ نے تذکیر بآلاء اللہ، تو اس کے اندر لفظ ہے ان ربکم. یہ پہلا حصہ ہے نا تذکیر بآلاء اللہ کا، تو یہاں پر لکھ لو فی الملکوت. کیا ہوگا ثابت کہ تذکیر بآلاء اللہ فی الملکوت. اور اسی طرح وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْهِ، یہ چونکہ دوسری آیت تھی تو تذکیر بآلاء اللہ کا دوسرا حصہ ہے، تو لکھ لو فی الجبروت. آیت نمبر 54 اور اب آیت نمبر 57. فی الملکوت اور هو الذی یرسل کے ساتھ فی الجبروت. اور تیسرا حصہ اس کا شروع ہوا والبلد الطیب یخرج نباتہ فی البلد والبیوت. یوں کر کے لکھو فی البلد والبیوت. تو کیسے سمجھا آپ نے کہ یہ اللہ نے اپنی نعمتیں دکھوائیں. پہلے ملکوت السماوات والارض کی سیر کروائی اور پھر اس کے بعد اللہ نے اپنی طاقت دکھائی جبروت. والذی یرسل الریاح بشرا بین یدی اور سحابا ثقالا کذالک نخرج الموتى. یہ اللہ نے اپنی طاقت دکھائی اور اس سے ہماری تذکیر مقصود تھی کہ لعلکم تذکرون. اور والبلد الطیب فی البلد والبیوت، پھر اللہ نے فرمایا اپنے شہروں میں اپنی جگہ میں اپنی اپنی زمین پر نظر کرو کہ جو حصہ صاف ہوگا وہاں صاف چیزیں اگے گی، جو حصہ خراب ہوگا وہاں خراب چیزیں اگے گی. اس کے بعد 5 واقعات آئے تھے تذکیر بایام اللہ کے، تو وہ الگ الگ واقعے ایک الگ الگ چیز ہمیں دکھانا چاہتا ہے. تو وہ خاص الگ چیز کیا ہوگی؟ وہ خود واقعات میں موجود ہے، ہمیں الگ سے ڈھونڈنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. مثلا آپ انبیاء کے الفاظ کی طرف غور کریں گے، جو لفظ ضروری دکھانا مقصود تھا نا وہاں فذکروا کا لفظ ہوگا. مثلا سیدنا نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کا واقعہ پہلا تھا نا تذکیر بایام اللہ، تو وہاں لفظ ہے اواجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل. تو یہاں پر لکھ لو تذکیر بایام اللہ لکھا تھا نا فی النصح والرسالہ، فی النصح والرسالہ. اور آپ کو پتہ ہے الارسالات الالہیہ جو سورت آئی تھی نا سورت نوح، وہاں بھی سیدنا نوح علیہ السلام کا تذکرہ پہلے ہے، تو اسی لیے حدیث پاک میں آیا اول الرسل سیدنا نوح علیہ السلام ہیں فی النصح والرسالہ. اور اس کے بعد دوسرا حصہ تھا نا تذکیر بایام اللہ کا، تو وہ سیدنا ہود علیہ الصلاۃ والتسلیم کیا فرما رہے ہیں وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلاءَ اللہ. سمجھا جی؟ تو یہاں آپ نے لکھنا ہے تذکیر بایام اللہ فی الآلاء، تذکیر بایام اللہ فی الآلاء. اور اسی طرح اسی تذکیر کا تیسرا حصہ کون سا تھا جی؟ سیدنا صالح علیہ السلام کا واقعہ.
تو وہاں لفظ کیا ہے؟ سیدنا صالح علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ تو یہاں پر لکھو تذکیر بأیام اللہ فی التمکین، فی التمکین، فاذکروا آلاء اللہ فی التمکین۔ اور اسی طرح سیدنا لوط علیہ السلام کا واقعہ آئے گا، یہ چوتھا حصہ ہوگا نا تذکیر بأیام اللہ فی الانسانیہ، کیونکہ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں نا ما سبقکم بہا من احد من العالمین، کہ انسان تو پہلے بھی رہے ہیں لیکن انہوں نے تو کبھی ایسے کام سوچے تک نہیں تھے۔ تو اس کا مطلب ہے تم حد انسانیت سے بھی باہر جا رہے ہو، اپنی انسانی حدود کو سمجھو، واپس آؤ۔ تو یہ تذکیر بأیام اللہ فی الانسانیہ۔ اور اسی طرح پانچواں واقعہ تھا سیدنا شعیب علیہ السلام کا، تو آپ نے اپنی قوم کو کیا ارشاد فرمایا؟ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ۔ تو یہ لکھ لو تذکیر بأیام اللہ فی کثرت الاموال والاولاد۔ تو جی اب یہ سیٹنگ آپ کی 5 حصص کی پوری ہوئی۔ اب جی وما ارسلنا فی قریۃ من نبی کے اندر جو ہے یہ تذکیر فی البأساء والضراء، یہی تھی نا تذکیر بالبأساء والضراء، تو وہاں پر لکھ لینا تذکیر ببأساء اللہ یا ببأس اللہ، تذکیر ببأس اللہ۔ تو اس کے اندر جو ہے آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے 5 واقعات کے بعد یہ عذاب والی تذکیر ارشاد فرمائی ہے، تو اس کے بھی ہر تقریباً آیت کے اندر ایک حصہ موجود ہوگا۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، جی یہ پہلے سیدنا نوح علیہ السلام کا واقعہ، اور ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، یہ سیدنا ہود علیہ السلام کا واقعہ، اس پر متفرع۔ اور اسی طرح وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ، یہ فی التمکین والے واقعہ یعنی سیدنا صالح علیہ السلام کا واقعہ اس پر متفرع ہے۔ اور اسی طرح آگے 2 آیتیں ایک جیسی لگتی ہیں، أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ۔ تو یہ جی دونوں سیدنا لوط علیہ السلام کے واقعے پر متفرع ہیں۔ اور اسی طرح افامنوا مکر اللہ، یہ سیدنا شعیب علیہ السلام کے واقعے پر متفرع ہے۔ اب آ جاؤ جی تذکیر بقصص موسویہ علیہ السلام۔ تو اب ان میں جو پہلا واقعہ ہے اس کے لفظ کی طرف بھی آپ نے غور کرنا ہے، پھر دوسرا واقعہ کس لیے آیا وہ اسپیشل آپ نے دیکھنا ہے۔ تذکیر بقصص موسویہ، اس کے اندر لفظ ہوگا قد جئتکم ببینۃ من ربکم، تو تذکیر بقصص موسویہ بالمعجزات والبینات، تو یہ پہلا حصہ ہے بالمعجزات والبینات۔ اب چاہیے تو یہ تھا عجائبات قدرت کو دیکھ کر فوراً بندے کو جھک جانا چاہیے، لیکن بندے تھے کہ نہ جھکنے والے تھے۔ اب اس کے بعد دوسرا آیا، اس میں لفظ ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، یہاں پر آپ نے اس کا دوسرا حصہ لکھنا ہے۔ میں نے تو کہا تھا نا وَأُلْقِيَ السَّحَرَةَ، یہ تیسرا حصہ ہے، یہ قصص موسویہ کا تیسرا حصہ ہے، اور دوسرا کہاں سے جی وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، یہ تیسرا حصہ ہے، یہ دوسرا حصہ، اور وَأُلْقِيَ السَّحَرَةَ تیسرا۔ تو تذکیر بقصص موسویہ
بِإِحْقَاقِ الْحَقِّ، یہ دوسرا کیا ہے جی؟ بِإِحْقَاقِ الْحَقِّ. اور تیسرا حصہ ہے بِإِبْطَالِ الْبَاطِلِ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ بِإِبْطَالِ الْبَاطِلِ. اب آپ دیکھ کر حیران ہوں گے کہ یہ تیسرا جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے نا، اس میں باطل کا ابطال کیسے ہوتا ہے. چاہے باطل جتنا بھی پاور میں ہو، اس کو باطل کرنا بندوں کی ذمہ داری ہے. کتنی ذمہ داری ہے؟ جتنا ان سے ہو سکتا ہے. کتنا ان سے ہو سکتا ہے ذرا دیکھیے جی. فرمایا اب آپ کو مزہ آ گیا نا جی، تو کیونکہ ترتیب سے ضبط ہو گیا، تو یہ تیسرا ذائقہ ایک ہی واقعے کے اندر اللہ نے اس کو کتنے حصص میں بدلا. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ، یہ تذکیر بقصص موسویہ اور بے ابطال الباطل. چنانچہ فرمایا وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ. اور سحرہ ڈال دیے گئے سجدے میں، یعنی خود سجدے میں گرے اتنے زور سے یا جلدی کہ گویا کہ کسی نے پکڑ کر ان کو سجدے میں ڈال دیا. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. یہ اللہ کریم کی طرف سے قبولیت کا طریقہ ہے کہ بندہ جو نیکی کرتا ہے اس کو اللہ بڑھ چڑھ کر قبول فرماتے ہیں. تو یوں انہوں نے نیکی کی، یوں سمجھیے کہ اللہ نے ان کی نیکی کو اس سے اگلے قدم میں بڑھ کر قبول کیا کہ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. کہنے لگے ہم ایمان لے آئے رب العالمین کے ساتھ. اب جی آپ ترجمۃ القرآن کلاس میں جائیں تو پھر ایک ایک حصے کو، اس آیت کے ایک ایک، اس واقعے کے ایک ایک جملے کو ابطال کے ساتھ فٹ کرنا ہے. ابطال کا طریقہ عملی سجدہ کیا، ابطال کا طریقہ قولی کہ قالوا آمنا برب العالمین، اور رب موسیٰ و ہارون. ابطال کا تیسرا طریقہ کہ اظہار، جتنا زوردار اظہار ہوا، یعنی رب العالمین کا تو پتہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ فرعون کہے رب العالم میں ہوں، تو فرمایا رب موسیٰ و ہارون، رب وہ جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم ان هذا لمکر مکرتموه فی المدینہ. اب یہ بھی ابطال باطل کے ساتھ لگے گی کہ باطل جتنا بھی بڑھ بڑھ کر پھوں پھاں کرے، ساری کی ساری میری جھاگ ہوتی ہے، اس کی ہواؤں کی طرف نہ دیکھنا. وہ صرف باتیں ہی تو بچی ہیں اور اس کے علاوہ کیا کر سکتا ہے. قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم. فرعون کہنے لگا تم ایمان لے آئے ہو اس کے ساتھ حالانکہ میری اجازت آنی تھی، ابھی میری اجازت سے پہلے میں ابھی فیصلہ کرتا. ابھی تو موقع ہوا ہے، ابھی تو جج کا فیصلہ باقی ہے، کھیل کا میدان ابھی لگا ہوا ہے. میرے فیصلے سے پہلے جو تم گرے ہو نا، باز جی سرائکی میں کہتے ہیں بھائی آٹا ملیلی ہلدی کیوں ہے، یعنی کوئی عذر ہو یا گناہ ہو یا نہ ہو، خواہ گناہ بنانا تھا اس کا. تو کہا جی اب اس کو اور تو کچھ نہ ملا نا، بیچارہ حیران بیٹھا تھا کہ اب کیا کرے. اس کو یہ خیال سمجھ آیا کہ لگتا یہ ہے کہ میری اجازت سے پہلے تم جو سجدے میں گر پڑے ہو نا، لگتی ہے یہ کوئی تمہاری پلاننگ ہے. ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، یہ تمہاری کوئی چال ہے جو تم شہر میں چلنا چاہتے ہو. لتخرجوا منها اہلها. ہاں جی سرائکی میں کہتے ہیں نا جتو دی کھلوتی، جتو دی ہاں جی بات ہوتا ہے یہاں کھلوتی. یعنی پہلے اس نے کہا تھا یرید ان یخرجکم، اب پھر بھی نتیجے کے بعد وہیں کھڑا ہے لتخرجوا منها اہلها،
اور اس کی دماغ کی جو کٹوری ہے نا ابھی تک نہیں پھر رہی. لِتُخْرِجُوا مِنْهَا آلَهَا، ابھی اس نے اللہ تعالیٰ کی بینات بھی دیکھ لی، احقاق حق بھی دیکھ لیا، ابطال باطل بھی دیکھ لیا، لیکن وہ وہیں کا وہیں ہے. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، کہنے لگا ضرور تمہیں پتہ چل جائے گا. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، علامہ سندھی آپ یہ محاورے اپنی سندھی کے میں اپنے زبان میں سنانا تاکہ حل ہو جائے نا، لوگوں کے دلوں میں قرآن چلا جائے، کیونکہ لوگوں کو تو اپنے محاوراتی زبان میں مہارت ہوتی ہے نا، تو تب جا کر اگلے کی شرارت سے بندہ واقف ہوتا ہے کہ محاورہ اپنی زبان کا سامنے آتا ہے. تو لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں ضرور کاٹوں گا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں، من خلاف دوسری طرف کے، ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، پھر میں سولی چڑھاؤں گا تم سب کو، یعنی پہلے تو ہاتھ پاؤں کاٹ کر پھر لٹکا دوں گا، پھر تم لوگوں کے سامنے مرتے رہنا. قالو، اب دیکھو جی ابطال باطل نے اپنی ساری طاقت نکال لی نا، اپنا غرور دکھا لیا، تو یہ اس کو چپ کرانے کے لیے، اس کی زبان کو تالے لگانے کے لیے پھر ڈر نہیں جانا بلکہ اپنا انداز پورا رکھنا ہے، کیونکہ نہ وہ ممید ہے، نہ وہ محیی ہے، نہ وہ رازق ہے، نہ وہ مالک ہے. دنیا کے سامنے ڈرتے کیوں ہو؟ وہ کافر ہو کر اتنا غرور کر رہا ہے تو آپ مسلمان ہو کر بزدل ہوتے ہو. قالوا انا الی ربنا منقلبون، فرمانے لگے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب بن گئے، انا الی ربنا لمنقلبون، یہ تو جس چیز کو دھمکی دے رہا ہے یہ تو ہماری خوشی ہے، کیا ہوگا اس کے بعد؟ یہ تو ہم اپنے رب کی طرف چلے جائیں گے، یہ تو ہمیں چاہیے تھا. وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا، باقی یہ جو تو غصہ نکال رہا ہے نا، قصور تو ہمارا کوئی نہیں تھا، یہی نہ کہ ہم اپنے رب کی آیات پر ایمان لے آئے. آیات ہمارے سامنے آئیں، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا عصا سانپ بن جانا، پھر اس کا نگل جانا، یہ ساری آیات تھیں. إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا، یا آیات ربنا وہ ہیں جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے مقابلہ سے پہلے انہیں ارشاد فرمائی تھی. وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى، تو یہ آیات مراد ہے. ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، ابطال باطل کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ تمہاری اللہ سے بنی ہوئی ہو، ایسا نہ ہو کہ تم حق پر کھڑے ہو، باطل کو ابطال کرنے میں اللہ کی مدد بھی تمہارے پاس نہ آئے، کیونکہ اللہ کے ساتھ بھی تمہاری بگڑی ہوئی نہ ہو تو موحد پر کھاتے سود ہو، نعوذ باللہ، ہو تو موحد پر کرتے حرام ہو، تو پھر کیا جی اللہ کے ساتھ بنی ہوئی نہیں ہوگی تو پھر اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ تو ایمان سہارا دیکھیے کہ اللہ سے بھی بنی ہوئی ہے، اس لیے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں. ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہمارے اوپر پلٹ دے، ڈٹ جانا، وتوفنا مسلمین، اے اللہ ہم کو پورا پورا لینا مسلمان حالت میں، یعنی جب اللہ تو ہماری زندگی پوری کر رہا ہو نا تو حالت اسلام ہو ہماری، ایسا نہ ہو کہ دکھ اور درد ہمیں تذبذب میں نہ ڈال دیں، ہمارے پاؤں ہلنے لگ جائیں. تو یہ بندہ اپنی عاجزی جتنی دکھا سکتا ہے دعاؤں میں. وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى، یہ چوتھا حصہ جی قصص موسویہ کا چوتھا حصہ. وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه، تو یہ بالعاقبہ، بحسن العاقبہ، کیا جی قصص موسیہ تذکیر تو ہے لیکن بحسن العاقبہ، کہ دیکھو بظاہر لڑائیاں تو چلتی رہتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، کبھی کون غالب تو کبھی کون، لیکن حسن العاقبہ کی طرف توجہ کرنا. وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض، کہنے لگے
قوم فرعون کے بڑے اور سردار اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض، تو یہ جب توہین آمیز سارے مناظر فرعون کے پورے ہوئے نا، تو اب یہ شاید سوچنے پر مجبور ہو جاتا کہ لگتا یہ ہے کہ اب میری کشتی ڈوبنے والی ہے، لیکن پھر شتونگڑے آ گئے اور اس کے ذہن میں اور زیادہ خباثتیں ڈالنے لگ گئے اور کہنے لگے کہ اب آرام سے تو نہیں نہ بیٹھنا چاہیے حضرت فرعون۔ اس نے کہا پھر کیا کرنا چاہیے؟ کہا ان کو اسی طرح چھوڑ دے گا۔ اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض ویذرک وآلہتک، کیا تو اسی طرح چھوڑ دے گا موسیٰ کو اور اس کی قوم کو؟ لیفسدوا فی الارض ویذرک وآلہتک، تاکہ زمین میں فساد کرتے رہیں۔ یعنی کفر ہمیشہ اصلاح کو فساد سمجھتا ہے، تو ان کو چھوڑتا ہے اس لیے تاکہ یہ فساد کرتے رہیں۔ شیخ الہند نے مانا کیا؟ دھوم مچائیں زمین میں۔ آپ ان کو چھوڑیں گے کہ یہ دھوم مچائیں زمین میں۔ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، اور تجھے بھی چھوڑ دیں اور تیرے بنائے ہوئے الہوں کو بھی چھوڑ دیں۔ اس کا مطلب ہے فرعون مشرک تھا کہ یہ اس نے الہ بھی بنا رکھے تھے، لوگوں کو کہتا انا ربکم الاعلی، تو پھر اس نے الہ بھی بنا رکھے تھے۔ یا تو یہ مشرک تھا یا یہ دہریہ تھا کہ لوگوں کو پجوانے کے لیے اس نے الہ اور بنا رکھے تھے کہ یہ بھی میرے تابع ہیں، یہ بھی الہ میرے ان شکلوں کے ذریعے، میری ان مورتیوں کے ذریعے میری باتیں کیا کرو، اور سارا خود رب العالی بنتا۔ یعنی یہ جو بنائے ہوئے الہ تھے نا، وہ بھی اس کی اپنی شکلیں تھیں۔ تو وہ جس طرح مختلف ملکوں میں وہ بادشاہ کی تصویر لٹکا دی جاتی ہے کہ اس تصویر کا باقاعدہ احترام کرنا۔ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ۔ بس اس کا دماغ ایک طرف زیادہ چلتا تھا، کس طرف جی؟ کہ ظلم کی طرف۔ یہ نئے نئے طریقے آزما لیتا تھا، باقی کو کام بنانا پڑ جاتا تو پھر یہ دوسروں کی طرف سے۔ تو اپنے اس نے کہا کہ ایک کام کرتا ہوں میں کہ ان کے بچوں کو مارتا ہوں، سنقتل ابناءہم، ان کے بیٹوں کو اب ماریں گے۔ اور سورۃ المؤمن میں آتا ہے کہ ہم ان کے مومنوں کے بچوں کو ماریں گے۔ ابناء الذین آمنوا معہ، کیا پہلے تو صرف بنی اسرائیل کے بچوں کو مارتا تھا نا، لیکن اب کیا کرتا؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے تو یہ کام کرتا تھا۔ تو سنقتل، یہ اب ہم ماریں گے، حالانکہ مرتا تو پہلے بھی تھا، تو اب ہم ماریں گے، یعنی حکم تبدیل کر دیا۔ اب ہم صرف، کیونکہ قارون صاحب جیسے تو ہمارے ہیں نا، کان من قوم موسیٰ، وہ تھا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، لیکن فرعون کے ساتھ دیا کرتا تھا۔ کہا بنی اسرائیل ساروں کو نہیں مارنا، اب جو ہمارے ساتھ ہوں گے تو ان کے بچوں کو کچھ نہیں کہیں گے، اور جو ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے اب صرف مومنوں کے بچوں کو مارنا ہے۔ سنقتل ابناءہم۔ تو دیکھیں جی، ونستحی نساءہم، اگر نستحی مادہ حیات سے ہے تو لفظ ہونا چاہیے تھا نستحی بناتہم، یعنی ان کے بیٹوں کو ہم ماریں گے اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھیں گے۔ لیکن اگر یہ زندہ رکھیں گے تو وہ تو پہلے ہی زندہ ہیں، تو کیا مطلب؟ پھر یہ بلا نہیں بنتی۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم۔ تو اس کا مطلب ہے یہ نستحی شاید مادہ حیات سے نہیں ہے، ایک بلا نہیں بنتی، دوسرا ابنا کے مقابلے میں لفظ بنات آتا، تو پھر نستحی کس سے ہے؟ من الحیا، یہ حیا سے ہے کہ ہم حیا چھینیں گے۔ تو حیا چھینا کس کا جاتا ہے؟ عورتوں کا یا بچیوں کا؟ تو ظاہر ہے بچی، اس کے اوپر حیا یا بے حیا ہونے کا کوئی فتویٰ نہیں لگتا۔ جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو اس وقت کچھ بھی ایسا کرے تو بے حیا۔ تو اب سمجھ آئی کہ نستحی نساءہم کیوں آیا جی؟ تو نستحی بناتہم نہیں بلکہ بناتہم نہیں بلکہ نساءہم ہے، تو مانا مادہ حیات نہیں، مادہ حیا ہے۔ ہم ان کی عورتوں کا حیا چھین لیں گے، اب بلا بھی بن جائے گی
جی بچوں کو زندہ رکھیں گے، بچوں کو قتل کریں گے، کسی بھی معاشرے کے مردوں کو قتل کر دو، قید کر دو، ہیں جی ان سے زندگیاں چھین لو اور ان کی عورتوں کو بے حیا بنا لو نا، بس وہ چٹکیوں میں معاشرہ زمین پر آ جائے گا، وہ معاشرہ گر پڑے گا۔ اگر نہیں زیادہ آپ کو پتہ چلتا تو اپنے ملک کی ترقی دیکھ لو، ہاں جی وہ 4 موسموں کا حامل ملک، معدنیات اور ذخائر سے لدا ہوا ملک اب کہاں آ کھڑا ہوا ہے؟ ابھی تک بے نظیر والے پیسے لینوں پہ لینے لگی ہوئی ہیں ایٹمی ملک میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سپر پاور ملک کو کہاں کھڑا کر دیا؟ کیا کر کے؟ بچوں کا کون سا قتل کیا؟ روحانی قتل کیا۔ ان کو لارڈ میکالے کی تعلیم کی طرف لگا دیا کہ یہ تعلیم ہے، حالانکہ وہ خود ہنستے ہیں کہ یہ تعلیم، آج کل تو خود ایک دوسرے پر کیس بنا رہی ہیں کہ یہ کوئی تعلیم ہے جی۔ چائنا میں یہ کافروں کے ملک ہے حالانکہ، تو یہاں پاکستان والے انہی کی تعلیم یہاں حاصل کر کے جب وہاں جاتے ہیں تو وہ کنڈم کر دیتے ہیں کہ نا جی دوبارہ سے ادھر پڑھنا پڑے گا ہمارے پاس۔ تو کوئی ملک دوسرے ملک کی تعلیم کو ایکسیپٹ بھی نہیں کرتا، کیونکہ بندوں کے بنائے ہوئے نظام ہے۔ یوں بندوں کو خصی کر دیا، مردوں کو، اور عورتوں کو بے حیا بنا لیا۔ فنڈ پہ فنڈ دیے جا رہے ہیں کہ آپ فلمیں بنائیں، سرائکیوں کی الگ، پشتونوں کی الگ، سندھیوں کی الگ، جی عورتوں کو باہر نکالیں تاکہ یہ سارا کا سارا فرعونی تسلط قائم ہو جائے۔ یوں ہم حکومت کریں گے، بیچاروں کو نہیں پتہ کہ سارے ہم زمین پر آ رہے ہیں جی۔ بالآخر ان کے اوپر احکام آ جائیں گے، جناب آپ بک چکے ہیں پورے کے پورے، آپ میں سے ہر بندہ بیچا جا چکا ہے جی، لہذا یہ زمینیں آپ کی نہیں ہیں، اب کا ہی آپ کے ملک کی موٹر ویز بک گئی ہیں جی، ملک کی بڑی بڑی انڈسٹریاں آپ کے بک گئی ہیں، یہ دوسرے ملکوں کی ہیں جی، ہاں جی آپ کے جہاز بک گئے، دوسرے ملکوں کے ہیں۔ یہ اسی لیے نہیں ہے کہ ہم کہیں جی ہمارے ملک ترقی میں جا رہی ہے، دوسروں کی چیزیں ادھر چل رہی ہیں۔ اب آپ کے اوپر صرف ملک کھڑا ہوا ہے، جن لوگوں نے اللہ کو کچھ مانا ہوا ہے، تو اگر آپ کی اب آخری 2 نمبریاں باقی ہو گئی ہیں، بس آپ پورے 2 نمبر ہو جائیں انشاءاللہ، پھر کسی نہ کسی طریقے سے کافروں کا کوئی نہ کوئی بم آنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ 1 نمبر رہے تو پھر دوبارہ سے کوئی نہ کوئی موسیٰ، اگر دنیا میں فرعون بہت ہے تو پھر اللہ کسی نہ کسی کو موسیٰ بنا کر بھی بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ۔ قال موسیٰ اس لیے نستحی نساءہم، یہ مادہ حیا سے ہے، لہذا کوئی بھی ایسا کام اپنے گھروں میں نہ کرنے دے کہ جس میں حیا چھن جائے، کیونکہ آپ کے حالات کو دیکھ کر ساتھ والے، آپ کے فالوور، آپ کے جاننے والے، وہ کہیں گے جی وہ اس طرح چلتے ہیں تو ہم بھی اسی طرح چلیں، تو یوں بے حیائی تقسیم ہوتی ہے۔ آگے جائے گی وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور اس حیا اور خوبصورتی کا جو فرق ہے سورت کے شروع میں بیان ہو چکا ہے، وہ آیات الہیہ میں، من حرم زینت اللہ، سمجھا، فوش بھی نہ ہو اور زینت بھی برقرار رہے۔ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، ہم ان پر بڑے زوراور ہیں۔ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِینُوا باللہ، دیکھو جی یہ اللہ حسن عاقبت کے ساتھ اس قصص سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے اس حصے سے تذکیر کرنا چاہتے ہیں نا، تو دیکھو یہ بالآخر زوال تمہارا ہوگا اگر یوں کرو گے تو، بالآخر یہ حسن العاقبہ کی طرف اشارے ہو رہے ہیں کہ اگر حسن عاقبت چاہنی ہے تو پھر متقی بن کر رہنا، والعاقبۃ للمتقین۔ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، مومنوں کو پتہ چل گیا کہ جی فرعون کا تو حکم تبدیل ہو گیا ہے، تو اللہ کے پیغمبر نے اپنی قوم کو سمجھایا، استعینوا باللہ واصبروا، مدد اللہ سے مانگنا۔ جانور جو ہوتا ہے جنگل کا وہ زیادہ درندہ ہوتا ہے یا فرعون بڑا درندہ ہے؟ ظاہر ہے جنگل کے جانور ہوتے ہیں ان میں عقل نہیں ہوتی، وہ بڑا درندہ ہے، سانپ زیادہ ڈسے گا فرعون سے، سانپ اگر اللہ کے کنٹرول میں اور اس سے ہم اتنا نہیں ڈر رہے، حالانکہ درندہ بڑا وہ ہے، اور شیر سے ہم نہیں ڈر رہے حالانکہ درندے وہ بڑے ہیں، تو فرعون کیا اللہ کی طاقت سے باہر نکل گیا ہے؟
لہذا یوں نہ گھبرائیں، اس کے سامنے بھی جا کر کے کچھ نہیں کر سکتا تو کر کے دیکھا، ہاں وہ لمحہ جس میں میرے اللہ نے میرے لیے لکھا ہے، وہ لمحہ اگر تو کچھ بھی نہیں کرے گا پھر بھی میرے اوپر آ جائے گا، کیونکہ لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں وہی کچھ پہنچے گا جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ لکھا تو اوپر سے مٹوائیں، اللہ سے دعا کریں کہ میں اللہ ظلم کو چھوڑ چکا ہوں، میرے گناہ مٹا دیں، جی تو اللہ گناہ مٹائے گا تو وہ مصیبت ہٹے گی، ورنہ اگر وہاں لکھا ہوا ہے تو دنیا کچھ نہیں کر سکتی بھائی۔ استعینوا باللہ واصبروا، یہ انجام کی طرف ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، اللہ سے مدد مانگنا، واصبروا، کسی کو گرم پانی اور ڈٹ کر رہو، ان الارض للہ، ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادی، زمین اللہ کی ہے، ملک اللہ کا ہے، اس میں کوئی یہ نہ کہے کہ ہم جی یہاں فن خان ہیں اور ہم یہاں رہتے ہیں، ہماری مرضیوں کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادی، اللہ اس زمین کا وارث بناتا ہے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے۔ تو اللہ کس کو وارث بناتا ہے؟ فرمایا والعاقبۃ للمتقین، آخری فیصلہ متقی کے حق میں نکلتا ہے، جی یہ آخری فیصلہ تو صرف متقی، اگر کوئی متقی نہ رہے گا، تذکیر کر رہے ہیں نا جی، اگر کوئی متقی نہ رہے گا تو پھر وہ بھی رگڑے جائیں گے اور تم بھی نہیں بچو گے۔ قالوا اوذینا من قبل ان تاتینا ومن بعد ما جئتنا، کہنے لگے بنی اسرائیل ہمیں تو آپ کی آمد سے پہلے بھی ستایا گیا اور آپ کی آمد کے بعد بھی ستایا جا رہا ہے، ہمیں تو فی الحال تو تکلیفیں جاری ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں آخر میں ہمارے حق میں فیصلہ نکالے۔ قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم، فرمایا امید ہے تمہارا رب تباہ کر دے گا تمہارے دشمن کو، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اور پھر اللہ تمہیں زمین میں خلافت دے گا، پھر اللہ تمہارے اعمال بھی اسی طرح دیکھے گا کہ تم بھی متقی بن کر رہتے ہو، اپنے اگلے انجام کی طرف دیکھتے ہو کہ نہیں دیکھتے۔ لہذا یہ قصص موسویہ کا نمبر کون سا تھا جی؟ چوتھا تھا نا، تو اب آ گیا جی پانچواں، وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ بالمؤاخذات، کیا لکھنا ہے جی؟ بالمؤاخذات، یعنی قصص موسویہ میں جو مؤاخذات کا حصہ ہے نا، اس کے ذریعے اللہ ہمیں تذکیر دیتے ہیں کہ اللہ کی چھوٹی 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 پکڑ کیوں آتی رہتی ہے، یہ تمہیں زیادہ سمجھانے کے لیے، ورنہ اللہ بڑی کے بجائے چھوٹی کے بجائے بڑی پکڑ بھی فوراً بھیج سکتے تھے نا۔ پہلا کام کیا ہوگا جی ذرا دیکھنا، اور اپنے حالات بھی دیکھتے رہنا۔ ہاں جی، وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، البتہ تاکہ پکڑا ہم نے فرعونیوں کو، کیونکہ فرعونی جو ظلم و تشدد کی آندھی چلائے ہوئے تھے، بالآخر اب ان کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، کیونکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرما دیا ہے نا کہ استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد مانگو اور ڈٹ کر رہو۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، البتہ تاکہ ہم نے پکڑا فرعونیوں کو بالسنین کہتوں میں، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ اور پھلوں کی کمی میں، یعنی قحط تو پہلے آئے، جب قحط ختم ہوئے، قحط میں یہ ہوتا ہے کہ نہ پھل رہتے ہیں نہ درخت رہتے ہیں، نہ سبزہ رہتا ہے نہ ان کا پھل رہتا ہے، اور نقص من الثمرات میں یہ ہے کہ سبزہ تو برقرار ہے پر پھل نہیں ہوتے، گندم تو آئی لیکن اس میں دانہ زیادہ نہ ہوا، تو یہ نقص من الثمرات۔ پہلے تو قحط تو یہ ہے کہ بازار بند ہے، سامان بھی نہیں ہے،
اور نقص من الثمرات یہ ہے کہ دکانیں بھری ہوئی ہیں لیکن گاہک نہیں ہے، یعنی کام نہیں چلتا. ونقص من الثمرات، یا کام زیادہ چلتا ہے، بیماریوں نے اتنا آ لیا ہے کہ اب پیسے ہی نہیں بچتے وغیرہ ذالک. بہت ساری صورتیں ہیں جی. یہ اللہ نے طرح طرح سے ان کو پکڑا. یہ کیوں ہوتا ہے؟ لعلہم یذکرون، تاکہ لوگوں نصیحت حاصل کرو. دیکھ لو کہ ہمارے پاس مالوں کی کمی، قحط آ گئے، مانگنے پر آ گئے ہیں، علمی قحط آ گیا ہے، روحانی قحط آ گیا ہے، عملی قحط آ گیا ہے، کھانے پینے کا قحط ہے، رشتہ داریوں کا قحط ہے وغیرہ ذالک. قحط کی کوئی ایک صورت ہے؟ بہت ساری ہیں. یہ ساری جگانے کے لیے آتی ہیں. لعلہم یذکرون، یہ تذکیر بالمؤاخذہ پیچھے بھی گزر چکی ہے، بمؤاخذۃ اللہ. اور اب یہ قصص موسویہ میں باقاعدہ مؤاخذات کے تمام کے تمام بہت ساری تصاویر ارشاد فرمائی. یہ تصویر تھی. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، جب بھی ان کے پاس کوئی بھلائی آ جاتی تو قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، تو کہنے لگ جاتے تھے یہ تو ہمارا حق بنتا ہے، ہم ہیں نا محنتی لوگ ہیں، ہماری عقل چلتی ہے، ہم بڑے کاروباری ہیں، تو یہ تو ہمارا حق بنتا ہے. قالوا لنا هذه وان تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، اور جب انہیں کوئی تکلیف پہنچ جاتی، کوئی برائی پہنچ جاتی جو ان کے حق میں اچھی نہ ہوتی، يطيروا بموسى ومن معه، تو نحوست سمجھتے پیارے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ والوں کی. وہ کہتے یہ دیکھو نا تمہاری وجہ سے نحوست آئی ہے. الا انما طائرهم عند اللہ، خوب سن لو انہی کی نحوست تو ہے نا اللہ کے پاس. اللہ کے پاس نحوست کس کی ہے؟ وہ تو انہی کی لکھی ہوئی ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر نہیں جانتے. اپنے آپ کو زلزلہ آ جائے نا تو لوگوں کی زبان پر آپ لفظ دیکھیں گے کہ بعض جی بعض توبہ توبہ دی جائیں ہے جی. لوگ ہیں کہ بس فراڈی ہیں، لوگ ہیں کہ یہ جو ہے کاروبار صحیح نہیں کرتے، لوگ ہیں کہ جھوٹ بولتے ہیں. او خدا کے بندے، لوگوں کو چوسنا چھوڑ دے، اپنی سوچ. تو بھی تو اسی زمین پر کھڑا ہے نا جہاں زلزلے آ رہے ہیں، تو اپنے آپ کو ملوث کرو. ہاں پھر دیکھو کہ میں بچا ہوں الحمدللہ، میں نے تبلیغ بھی کتنی کی ہے، محنت کتنی کی ہے. باقیوں کو نہ دیکھ، یہ تو تجھے آنکھوں پر شیطان تیرے دھول جھونک رہا ہے، تجھے اپنے غلطیوں کی طرف نہیں دیکھنا چاہتا کہ اپنی غلطیوں کی طرف کوئی دیکھے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ. یہاں پر سرائکی کا کون سا محاورہ ہے جی؟ ایک ہوتا ہے پرون اور ایک ہوتی ہے کیف، دونوں میں ہوتے ہیں سوراخ. اب ان میں سے ایک دوسرے کو گلہ دے کہ تیرے تو سوراخ ہے، پرون آکھا کیف نو تیرے تو سوراخ ہے، اسا کہتا اپنی گان جی. چھوٹے صحیح لیکن ہیں تاں. انا للہ و انا الیہ راجعون. دوسروں کی غلطیاں بعد میں، بھائی پہلے اپنی. اللہ سے ڈریں، گھبرائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو گناہ کے تصور سے بھی پاک ہیں، جب ہوا بھی تھوڑی زیادہ چل پڑتی نا تو ففزع الی الصلاۃ، اللہ کے نبی گھبرا کر نماز شروع کر دیتے، حالانکہ وہ تو گناہ کے تصور سے بھی پاک ہیں. کتنے اعلیٰ لوگ ہیں جی. اعلیٰ لوگ اعلیٰ کردار کے مالک ہوتے ہیں. الا انما طائرهم عند اللہ ولكن اکثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتنا به من آیۃ لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنین. کہتے وہ جب بھی کوئی نحوست آ جاتی نا تو تکلیف آتی تو نحوست جن کی تھی انہی کے پاس پھر چلے جاتے ہیں نعوذ باللہ. کہتے بھی انہی کو ہیں دعاؤں کا جن کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ ساری نحوست مولیاں دی وجہ ہوئی، تو آتے بھی دعا میں انہی کے پاس ہیں. وَقَالُوا مَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آیَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ. کہنے لگے
جو کچھ بھی تو ہمارے پاس نشانی لے کر آئے گا یہ اس وجہ سے ہے کہ تو ہمارے اوپر جادو کرنا چاہتا ہے، فما نحن لک بمؤمنین، سو ہم تیرے اوپر ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی جب بھی کوئی عجیب نشانی آتی تو کیا کہتے ہیں کہ تو ہمارے اوپر جادو کرتا ہے، ہم ایمان ہم نہیں لاتے، لیکن تھوڑا سا بیماریوں کا عنصر تیز ہوتا تو پھر ان کے لہجے بدل جاتے، کبھی کہتے جادو کرتا ہے، کبھی کہتے تمہاری نحوست ہے۔ پھر اللہ پاک نے جب ان کے پے در پے عذاب بھیجے نا تو اب لہجے بدلنے لگے۔ کیا عذاب دی؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ، سو ہم نے ان پر طوفان بھیجا، آیا طوفان، تباہ ہونے لگ گئی ساری چیزیں، والجراد اور ٹڈیوں کا عذاب، طوفان نے جو ان کے دروازے اکھیڑنے تھے اکھڑ گئے نا، جو بچے کچے تھے تو ابھی سنبھلنے نہیں پائے کہ ٹڈیوں کا عذاب آ گیا اور انہوں نے ساری چیزوں کو چبانا شروع کر دیا، والقمل اور چچڑیوں کا عذاب، یا جوؤں کا یا چچڑیوں کا یا ان چھوٹے چھوٹے پسوؤں کا یا پھر وہ گندم کا سرخ کیڑا جو ہوتا ہے یہ اس کو سب کو شامل ہے القمل، یعنی وائرس، کوئی بھی وائرس، تو یہ آ گیا جی، والضفادع اور مینڈکوں کا عذاب یعنی گندگی کا عذاب، والدم اور خون کا عذاب، آیات مفصلات، اللہ نے ان کو ایک طرح سے نہیں پکڑا، کئی نشانیاں ہم نے دی بڑی تفصیل کے ساتھ، فاستکبروا پھر بھی تکبر کرتے رہے، کب؟ جب ساری تکلیف ہٹ جاتی، وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، علت تکبر کے تھے جو عادی مجرم یہی کرتا ہے نا، تو اور کیا کرتا ہے، عادت جو ان کو پڑ چکی تھی، لیکن جب عذاب کے اندر موجود ہوتے تو کیا کہتے، اس وقت ان کے لہجے دیکھنے کے ہوتے، وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ، اور جب بھی ان پر پڑتا کوئی عذاب، قَالُوا يَا مُوسَىٰ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ، کہتے اے موسیٰ دعا کر اپنے رب سے ہمارے لیے جو تیرے ساتھ اس نے معاہدہ کر رکھا ہے، ہمارے لیے اسی معاہدے کی دعا کر۔ کیا معاہدہ؟ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اگر ہم سے یہ عذاب دور کر دیا تو ہم تیری تصدیقیں بھی کریں گے اور بنی اسرائیل کو بھی تیرے ساتھ ہم چھوڑ دیں گے، یعنی نہ شرک کریں گے نہ ظلم کریں گے۔ فلما، اچھا ولما وقع علیہم الرجز، یہاں پر آپ نے لکھنا تھا اگلا حصہ نمبر 6، یہ چھٹا حصہ ہے، ولما وقع علیہم الرجز بالافاقات، افاقے کی صورت میں اللہ تذکیر کرنا چاہتے ہیں کہ بیماریوں کے بعد اللہ افاقے بھی دے دیتا، تو اب بھی تو کوئی ٹھیک ہو جاتا کہ دیکھو ہم نے کتنی مشکل، ابھی دیکھو نا بندہ فارغ بیٹھا ہو، یا اللہ مزہ ہی نہیں آتا، انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی نہ کوئی ہمیں بھی فائدے ہوتے، او بھائی یہ تھوڑا مزہ ہے کہ تو پرسکون بیٹھا ہے جی، اچھا ابھی اسی مزے کو تو مزہ کہنے لگ جائے گا، فوراً سر دکھنے لگ جائے نا اور ٹھیک ٹھاک کر کے پیڑو، تو اس کے بعد جیسے پیڑ ختم ہوگی تو بندہ کیا کہے گا، بڑا مزہ آ رہا ہے، تھوڑی دیر پہلے تو کہہ رہا تھا مزہ ہی نہیں آ رہا، اور ویسے بھی چھٹی ہے اور بس کوئی مزہ ہی نہیں ہے جی، تو اب تھوڑی دیر پہلے تو کہہ رہا تھا مزہ نہیں ہے اور اب کہہ رہا تھا آج لگتا ہے میں جیدے جانتے والا ہے۔ تو بھائی اللہ کی نعمتوں کو، ان افاقے کو اللہ کی طرف سے غنیمت سمجھیں۔ حدیث پاک میں آیا الصحت والفراغ، دو چیزیں ایسی ہیں کہ لوگوں نے ان میں بڑا نقصان اٹھایا ہے، تو کم از کم ہم ان میں سے نہ ہوں۔ کون کون سی دو چیزیں؟ الصحت والفراغ، جب انہیں فراغت ملتی ہے نا تو کہتے ہیں مزہ ہی کوئی نہیں، اور بھائی فراغت کو اللہ نے تمہیں قیمتی نیکیوں کے پہاڑ اکٹھا کرنے کے لیے دے دی ہیں، تلاوت کرتے رہو، ذکر اذکار کرتے رہو، نیند آئی ہے سونے لگ جاؤ، بھوک لگی ہے کھاؤ جی، تو پھر نیکیوں پہ نیکیاں جمع کرو، کیونکہ یہ تمہاری گاڑی
تیزی سے بھاگی جا رہی ہے آگے، تو اللہ نے فراغت دی ہے، وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ لِعِبَادَةِ رَبِّكَ، تو فوراً اپنے آپ کو، صحت ہے وہ کام کر لے جو بڑھاپے میں کانپتے ہوئے نہیں ہوں گے جی۔ اب مسجد کو بھاگ بھاگ کر پہنچ سکتا ہے، بڑھاپے میں تو پاؤں کو گھسیٹنے کی بھی کوشش کرے گا تو بعض اوقات راستے میں ہی بیٹھ جائے گا۔ الصحت والفراغ، تو ان ارتفاقات اور افاقات، ان سے نفع حاصل کر لو۔ لَإِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ، اس لیے کبھی فارغ نہ بیٹھنا، یہ میری نصیحت بھی یاد رکھنا اور میرے لیے دعا بھی کرنا، تاکہ میں بھی فارغ خواہ جب فارغ ہوں نا تو اپنے آپ کو سمجھو میں کیوں فارغ ہوں جی، اللہ کی طرف سے غنیمت آ گئی ہے، ورنہ اسی ٹائم اس ریڑی والے کو بھی دیکھ لوں جس کے 4 بچے ہیں اور ریڑی میں 5 کلو گنڈیری اٹھا کر پھر رہا ہے، پتہ نہیں شام تک کتنی کمائے گا۔ اس برف والے کو یاد کر لو جو سائیکل پر چل کر اپنی برف بیچ رہا ہے، کتنی بیچ لے گا شام تک ہے جی، تو اس کے پاس تو فراغت نہیں ہے، حالانکہ اس کی برف گھلتی جا رہی ہے۔ اس تھوڑی سی سبزی والے کو دیکھ لو بیچارہ جو سارا دن بھاگ رہا ہے، اگر شام تک بک گئی تو گھر جائے گا، ورنہ رات 10 بجے تک ادھر ہی ہے، جب تک نیند نہیں ستائے گی تو وہ تو فارغ نہیں ہے، اور آپ تو فارغ ہیں، تو آپ کہیں گے نا الحمدللہ۔ تو اب ہے مزہ فارغ ہونے کا۔ ابھی آپ کہیں کہ یا اللہ کوئی سادے کولی خوشیاں ہونا، لوگ تو بڑے خوش عیش ہیں اور ہم تو خوش نہیں ہیں۔ ہاں جی، آپ کا ہاتھ ہے، آپ کا پاؤں ہے، آپ کی آنکھیں ہیں، ذرا ایک نظر ان کی طرف بھی کرنا، تیری عمر کے ہوں گے اور پاؤں نہیں ہے تو اب تیری پاس خوشیاں ہیں نا، تو کہو الحمدللہ۔ تو یہ شیطانی حملے ہماری فراغت کے وقت ہمیں مصروف کرنا چاہتا ہے گناہوں میں، تو یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے بھائی فراغت۔ ارتفاقات، افاقات، یہ ہمارے لیے تذکیر ہے، نصیحت کا سامان ہے کہ ان میں ہم فوائد حاصل کر لیں۔ مومن موحد جب یہ اپنی بلوغت کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے پاس جمعہ جمعرات ہفتہ خمیس سب کچھ ایک بن جاتا ہے، اس کو عید سعید بھی ساری برابر لگتی ہیں۔ ہاں کسی میں اللہ کی طرف سے مہمانی چل رہی ہے تو وہ ایکسٹرا ہے، وہ انعام ہے، باقی اس کو کچھ نہیں فرق، کیونکہ یہ فرق تو اس کو پڑے جس کے اوپر ذمہ داریوں کا بوجھ ہو، تو وہ کہے آج چھٹی ہے آج نہیں ہے۔ اللہ نے اگر کسی کو ذمہ داریوں کے بوجھ سے آزاد کیا ہے تو کہیے الحمدللہ جی۔ تو اس لیے فرمایا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ، جب ہم ان سے ہٹا لیتے الرجز عذاب کو، إِلَىٰ أَجَلٍ ایک وقت مقرر تک، ہم بالغوہ جس وقت تک انہوں نے پہنچنا ہوتا تھا، تھی تو تھوڑی سی گھڑی جس میں ہمارا کشف عذاب ہوا، تھی تو تھوڑی سی گھڑی، لیکن اس تھوڑی سی گھڑی کی صحت اور فراغت کو انہوں نے غنیمت نہ سمجھا۔ اذا ہم ینکثون، اسی وقت عہد توڑ ڈالتے، اور انہی دنوں میں جس میں ان کو صحت اور فراغت ملی تھی، افاقہ ملا تھا، توڑ دیتے تھے اپنے معاہدوں کو، گناہ کرنے لگ جاتے۔ فانتقمنا منہم، انہیں تو نہیں پتہ تھا نا زمین گردش کر رہی ہے، ہم ایسی گاڑی پر بیٹھے ہوئے ہیں جو ایک جگہ ٹھہری ہوئی نہیں ہے۔ ہاں جی، کوئی کہتا ہے فلاں جو علاقہ ہے نا، اس علاقے کے اتنے 40 کلومیٹر کے ایریے کے تحت سائنسدانوں نے کہا ہے کہ اس کے نیچے زمین کی پلیٹیں ہل گئی ہیں، خطان ہے، خلا ہے، کسی وقت بھی یہ زمین کا حصہ دھنس سکتا ہے، تو بندے ڈرنے لگ جاتے ہیں، یار ہاں بات تو اسی طرح ہے۔ وہ خیال کرو پوری زمین خلا میں تیر رہی ہے تو کیا ہوگا، کبھی یہ بھی سوچا ہے؟ اس لیے ہمارا سفر تیزی سے جاری ہے، کبھی بھی فراغت مل جائے تو فوراً الحمدللہ پڑھ کر نیکیوں پہ نیکیاں جمع کرنی شروع کر دیں۔ اور نیکی کی خاصیت اللہ نے بنائی ہے، یہ کبھی خراب نہیں ہوتی، اس کو صرف کفر برباد کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ فرمائے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، ان کو اللہ خراب ہو، ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، تو لہذا جمع پہ جمع کرتے رہیں جی۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، کسی پر ظلم بھی نہ کریں،
کیونکہ دن قیامت تو ظالم کی نیکیاں کم اسی طرح پڑ جائیں گی کہ وہ ظلم کرتا ہوگا، مظلوم کو دینی پڑیں گی، یوں تو ضائع ہو جائیں گی، پھر کمائی آپ نے کی دوسرے نے، فراغت بھی دیکھیں اور گناہ بھی نہ کریں۔ فانتقمنا منہم، سو ہم نے ان سے بدلہ لیا، فاغرقناہم، او آخری نقطہ عروج آ گیا جب انہوں نے اس افاقات سے کوئی فوائد حاصل نہیں لیے، افاقے سے ارتفاق نہیں کیا، افاقات میں ارتفاقات نہیں کیے، نفع حاصل نہیں کیے۔ فانتقمنا منہم فاغرقناہم فی الیم، سو ہم نے ان کو غرق کر دیا فی الیم، دریا میں۔ کیوں جی؟ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا۔ اب آپ کتنی دفعہ پڑھ چکے ہیں جی؟ کوئی سادہ سا بندہ آ کر پڑھے کذبوا بآیاتنا تو وہ منع کرے اور وہ کسی اور کو مجرم سمجھے، اور آپ نے کتنی دفعہ کذبوا بآیاتنا کا لفظ پڑھا، اس میں عملی اور اعتقادی دونوں شامل آتے جا رہے ہیں۔ مختلف آیتیں آپ کے سامنے گزری ہیں۔ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جو بدعمال ہوتے ہیں نا ان پر بھی فتویٰ تکذیب بآیات اللہ کا لگا ہوا ہے قرآن میں۔ وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، یہ ہیں جی تکذیب بآیات اللہ والے کون ہیں؟ کانوا عنہا غافلین، وہ ہیں ان سے تغافل کرتے، یعنی اللہ نے تمہیں جو وقت دیا ہے غنیمت سمجھیں، اس میں غفلت نہ کریں۔ یہ غفلت کرنا ایک طرح سے تکذیب بآیات اللہ کرنا ہے۔ وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ یہ کون سا حصہ ہے جی؟ اس واقعے کا ساتواں حصہ آ گیا جی۔ تذکیر بقصص موسویہ چل رہی ہے، ساتواں حصہ ہے جی، اور اس کو کس انداز میں اللہ نے یہاں ہماری تذکیر کروائی؟ تذکیر بوراثت المستضعفین، بوراثت المستضعفین، کہ اللہ کمزوروں کو بھی وارث بنا دے گا زمین کا اگر انہوں نے افاقوں سے فائدہ حاصل کیا تھا تو۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور ہم نے وارث بنایا وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ، قوم کو ہم نے مالک بنا دیا، وارث بنا دیا، کس چیز کا؟ مشارق الارض و مغاربها، زمین کی مشرقوں کا اور زمین کی مغربوں کا وارث بنا دیا ہم نے قوم کو۔ یہ کون سی قوم ہے؟ الذین کانوا یستضعفون، یہ وہ قوم تھی جو کمزور سمجھے جاتے تھے، کمزور سمجھے جاتے تھے کہ بنی اسرائیل تو غلام قوم ہے، بنی اسرائیل تو گھٹیا قوم ہے، یہ تو کبھی اوپر آنے والے نہیں، اگرچہ ملکوں میں پھیلے ہوئے تھے، کیونکہ اللہ نے کئی بادشاہتوں میں ان کی قوم کو تقسیم کیا ہے۔ سورۃ المائدہ میں آپ پڑھا ہے اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، کئی ملکوں، کئی نبیوں کی امتوں پر یہ مشتمل تھی، چونکہ زمین میں زیادہ پھیلی ہوئی تھی نا، اس لیے اللہ نے جب ان کو وارث بنایا تو زمین کے اکثر حصوں کے وارث بن گئے۔ مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها، یہ اس زمین کے حصوں کے وارث بن گئے جس کے اندر ہم نے برکتیں عطا کی تھیں۔ یہ اگر آپ تحقیق کریں نا تو یہ تقریباً بر اعظم ایشیا بنتا ہے۔ اس بر اعظم ایشیا سب سے بڑا بر اعظم ہے اور اس کے اندر ہر قسم کے فوائد ہیں۔ اس کے اندر پانیوں کے بھی بے تحاشا خزائن ہیں، صحراؤں کے بھی خزائن ہیں، اسی طرح میدانی علاقوں کے بھی خزائن ہیں، پہاڑوں کے بھی خزائن ہیں، عجائبات ہیں اس قطعۃ الارض کے اندر، اور اسی اکثر حصے میں یہ پھیلے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ اسی ایشیا میں جہاں ہم ہیں یہاں مکہ مدینہ بھی اسی بر اعظم میں آتا ہے۔ تو جی یہ پوری زمین کے اوپر حکمرانی کرتا ہے،
یہ حصہ ایسا ہے کہ پوری زمین پر حکمرانی کرتا ہے، لیکن اس پورے بر اعظم والے آج کل پھر غلام ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور آپ کو پتہ ہے کتنے بڑے حصے کے غلام ہیں، اتنا ذرہ سا بھی نہیں لگتا اسرائیل، چھوٹے سے حصے، سب سے ذرہ چھوٹا سا ملک ہے، اور اس ملک کے ہم جی نعوذ باللہ پورا بر اعظم غلام بنا ہوا ہے۔ مشارق الارض و مغاربہا کا اللہ نے وارث بنایا کس کو؟ جنہوں نے افاقوں میں فائدہ حاصل کیا، جنہوں نے افاقوں میں گناہ اکٹھے کرنے پر لگا دیے، پھر یہی حشر ہونا ہے جی۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، پورا ہو گیا تیرے رب کا وعدہ اچھا، کلمۃ ربک الحسنیٰ بنی اسرائیل کے حق میں تو بڑا اچھا ثابت ہوا، علی بنی اسرائیل بما صبروا، وجہ یہ تھی کہ ڈٹ کر رہے، بالآخر فائدہ ہی نہیں کا ہوا۔ ودمرنا ما کان یصنع فرعون وقومه وما كانوا یعرشون۔ آپ قرآن کے طالب علم ہیں تو آپ جہاں بھی گزریں آپ کی حیثیت ممتاز ہونی چاہیے، پتہ چلے کہ آپ ایک الگ دنیا کے مالک ہیں، تو تب جا کر اللہ والے بنیں گے۔ اگر دنیا کے جاہلوں کے ساتھ ہم بھی جہالت کرنے لگ جائیں، دنیا والوں کے ساتھ ہم بھی انہی کی طرح بود و باش اپنائیں جی، نکھرے ہوئے نظر ہی نہ آئیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدے حاصل کیے ہی نہیں ہیں۔ نکھرنا ضرور ہے، نکھرا ہوا سمجھنا اپنے آپ کو نہیں ہے، کیونکہ پھر تکبر بھی تو نہ آ جائے نا، پھر ایسا نہ ہو کہ بندہ ریاکاری میں نہ مارا جائے نا۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور خراب کر دیا ہم نے، تباہ کر دیا ہم نے اس چیز کو جو بنایا تھا فرعون نے، وقومہ اور جو اس کی قوم نے، وما كانوا یعرشون اور اس چیز کو وما كانوا یعرشون یرفعون، یہ عرشے کوئی بناتے تھے مثلا اپنے باغات کے لیے، تو عرشے بنا کر مثلا انگوروں کے عرشے بنا کر ان پر چھتیں بناتے تھے، یا جن جن چیزوں پر یہ چھا جایا کرتے تھے ان ساری چیزوں کو ہم نے تباہ کر دیا۔ وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتوا على قوم يعكفون۔ کتنے حصص ہو گئے تھے جی؟ 7 ہو گئے تھے نا، اب 8واں شروع ہے۔ یہ 7 حصوں میں تذکیر ایک قوم کی تمام ہوئی، ایک قوم کی تذکیر یعنی قوم فرعون کی کہانی ختم، ان کا اتار چڑھاؤ پورا ہوا، ان کے عروج کو زوال لگ گیا۔ کیوں جی؟ انہوں نے اپنی پوری کی پوری بدمعاشی زمین پر کر لی تھی، اب ان کے نشان مٹ گئے۔ اب زندگی کا دوسرا پہلو شروع ہو رہا ہے بنی اسرائیل کا، اور بنی اسرائیل کا جب دوسرا پہلو شروع ہوتا ہے تو اس وقت ان کو اپنی زندگی سمجھائی جاتی ہے۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتوا علی قوم یعکفون، وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، یہ 8واں نمبر، اور ہم نے پار کرایا بنی اسرائیل کو دریا، فاتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لہم، تو وہ آئے ایک ایسی قوم پر، جیسے ہی دریا کو عبور کیا ایک قوم نظر آئی ان کو، یعکفون علی اصنام لہم، جو پوجنے میں لگے تھے اپنے بتوں کو۔ قالوا یا موسیٰ اجعل لنا، یہ بت کون سے ہو سکتے ہیں جی؟ یہ عین ممکن ہے فرعون کی باقیات ہوں، کیونکہ فرعون نے دور دراز کے علاقوں کو، چھوٹے چھوٹے ریاستوں کو اپنے زیر تسلط کر رکھا تھا، تو دریا کے پار بھی اس کی حکومت تھی، تبھی تو یہ غصے میں جا رہا تھا کہ میں دریا میں ان سے پکڑ لوں گا۔ تو عین ممکن ہے یہ سارے بت فرعون کے ہوں اور یہ پجاری سارے فرعون کے ہوں، تو چھوٹے چھوٹے جو بستی ہوتی ہیں نا، بڑی بستی کے تابع ہوتی ہیں،
تو بڑے مصر کے تابع تھے یہ چھوٹی چھوٹی بستیاں، تو یہ عین ممکن ہے یہ وہ لوگ ہوں۔ قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی بنا کوئی الہ عبادت کا۔ اللہ کی محبت میں ہم اتنا ڈوبے ہوئے کہ اللہ نے ہمیں فرعون سے نجات دی تو کوئی سامنے ہونی چاہیے نا اس کی شکل۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی یہ غلام قوم تھی نا، تو ذہن غلامی والے تھے، بچپن سے غلامی 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 یہی سنتے آ رہے ہیں، تو اب ان کو آزاد ہونے کے باوجود بھی راہ و رسم غلامانہ ذہن میں ہے، تو کسی دوسرے قوم کی نکالی بڑی جلدی لے لیتی ہے۔ غلام قوم کو دوسروں کی نکالی کرتے ہوئے، ایکشن ان کے سٹائل ان کے لیتے ہوئے بڑا مزہ آتا ہے، اور یہ دلیل ہوتی ہے اس بات کی کہ آپ کا ذہن غلامانہ ہے، دوسروں کے سٹائلز کو اپنانا۔ آپ خود آقا بنے، اپنے سٹائل پر خود چلیں، جی کسی دوسرے کو کیوں؟ تو فوراً دیکھا نا، کہا ٹھیک ہے خدا ہمارا بھی ہے، اللہ ہے، فرعون سے نجات دی ہے، سب کچھ ہے، لیکن مزہ ایسے ہی آتا ہے کہ سامنے ہو نا، آنکھوں کے سامنے ہو۔ ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال انکم قوم تجہلون، ہو تو اسی طرح جاہل نا، ابھی بھی ذہن غلامانہ ہے۔ جاہل قوم ہی یہ کام کرتی ہے کہ دوسروں کے عکس کو بڑے جلدی قبول کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ اپنے اثر دوسروں پر چھوڑیں، دوسروں کے عکس کو بڑا جلدی قبول کرتے ہیں۔ آج کل جب تک اپنی زبان میں آپ 3-4 جملے انگلش کے نہ دوڑائیں نا، آپ کو کوئی چائے نہیں پوچھتا، اور اگر آپ 2-4 سٹائل لگا لیں تو ہر کوئی کہتا ہے بھئی پڑھا لکھا لگتا ہے۔ تو یہ ساری غلامانہ ذہنیت چل رہی ہے نا، اور بیچارے سمجھتے کیا ہیں اپنے آپ کو؟ سوٹڈ بوٹڈ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے سارے کے سارے غلام قوم کے تلوے چاٹ رہے ہیں۔ او خدا کے بندو، انگریز بھی ہنستے ہیں ہم پر کہ یہ اردو والوں کو سنا کرو، واقعی انگریزوں کے تبصرے تو آپ سنے حیران ہو جائیں گے کہ یہ اردو والے ہوں، ہندی والے ہوں، یا ملکوں کے ملک جو بھی ہوں، عربی ہوں، جی کہ ان کی تقریروں کو آپ سنا کریں گے، تقریباً 1/4 حصہ تقریر کا وہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ آ جاتا ہے، سرائکیوں کا بھی، کیونکہ سارے ہماری غلامی ہیں، اکثر یہ انگلش کے لفظ بول رہے ہیں، تو یوں بندے کو عادت بھی پڑ جاتی ہے بعض اوقات، کیا کریں، الفاظ بھی ایسے کیسے۔ کوشش تو کرتا ہوں کہ زبان سے کوئی لفظ نکلے تو متبادل کو بھی ساتھ بتاتا جاؤں، تاکہ اگلوں کی ذہنیت غلامیت کو بھی بندہ اچکے تو صحیح نا، اس کو اٹھائے تو لے، جس چیز کے اندر وہ سٹائل سمجھ رہے ہیں اسی چیز کو بندہ ان کو ان کے حق میں استعمال کروائے۔ کہو جی یہ ڈیزائن، یہ طریقے، ابھی عربی ہوگی نا تو عربی جو دنیا میں سپر پاور تھی تو لوگ عربیوں کی نقالی کرتے تھے، فارسی جب سپر پاور بنے تو لوگوں میں وہ سرکاری زبان فارسی بن گئی۔ تو یہ غلام قوم کی نشانی ہے کہ فوراً ہی نقالی قبول کرتے ہیں، تو یہ پہلی جہالت انہوں نے کر دی۔ تو تذکیر کی جا رہی ہے دوسروں کو دیکھو نہیں، اللہ نے تمہارے لیے نظام حیات مرتب کیا ہے، تمہارے مسیحا تمہارے ساتھ ہیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، ان سے دیکھ کر چلو، وہ تو تمہیں ان بنائے ہوئے خداؤں سے ماورا کرنے آئے ہیں، پھر تم ادھر ہی گرتے ہو، اپنے خدا کو بھی اسی تصور میں لیتے ہو، اپنے خدا کو ایسے تصور میں نہ لو، تمہارا خدا تو وہ ہے جو کسی کی پہنچ میں نہیں ہے، اس کے باوجود سب کچھ اسی کی پہنچ میں ہے۔ ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، یہ لوگ تو تباہ ہونے والے ہیں ان چیزوں میں جس میں یہ پڑے ہوئے ہیں۔ خود تو دیکھو یہ کون سی قوم ہے، یہ فرعون کے پجاری تھے اور فرعون کا حشر خود دیکھا ہو، اور اس نکموں کو دیکھو ابھی تک فرعون کی شکل کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، انہوں نے تو ابھی تباہ ہو جانا ہے، جب ان کو پتہ چلے گا نا ہمارا خدا تو ڈوب چکا ہے۔ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور بالکل ہی غلط ہے جو یہ کر رہی ہیں، انداز کے لحاظ سے بھی یہ غلط ہے۔ قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَٰهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، فرمایا کیا اللہ کے علاوہ
میں اوروں کو الہ بنا کر دوں تمہیں، جبکہ اس نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت دی ہے۔ میرے آنے سے پہلے بھی تمہیں فضیلت ملی تھی کہ اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، اور میرے آنے کے ساتھ بھی تمہیں فضیلت ملی ہے کہ دنیا کا سپر پاور حکمران پاؤں کے نیچے چلا گیا۔ قال اغیر اللہ یبغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، تمہیں تمہارا رب اپنی صفات میں نظر آئے گا۔ تمہارا رب ان صورتوں کا محتاج نہیں ہے، اللہ کو اس کی صفات کے ذریعے تلاش کرو۔ کیسے؟ کہ تمہیں نجات کس نے دی ہے؟ فرعونیوں سے نجات، یعنی یہ ہمیں تذکیر دی جا رہی ہے کہ اپنے خدا کو ڈھونڈنا تو لوگوں کے کہنے پر نہیں، انبیاء کے واعظ میں، اب اللہ کی کتاب میں، آلام میں، دلائل میں، نجات میں اپنے رب کو ڈھونڈنا۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، یہ اللہ کی طرف سے بندوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو دنیا والوں، میں ہوں خدا، وہ شکل نہیں، میں ہوں خدا جس نے تمہیں نجات دی ہے۔ میں تصویروں سے پاک ہوں، میں صورتوں سے پاک ہوں، میں مکانوں سے پاک ہوں، میں حدود سے پاک ہوں، اس لیے انداز بدلا۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ، اور جب ہم نے تمہیں نجات دی ہے، مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، تو اللہ کہاں ہے؟ تو نے جو ہمیں نجات دی ہے، کہا جو سب سے زیادہ قریب ہو نا وہ نظر نہیں آتا۔ کیوں جی؟ ہماری آنکھ کے قریب سب سے زیادہ جو چیز ہے وہ ہماری اپنی آنکھ ہی ہے۔ تو آنکھ کو آنکھ دیکھ سکتی ہے، جب دنیا کی قریب سی چیز کو ہم نہیں دیکھ سکتے تو جو اس سے بھی زیادہ قریب ہے وہ ہماری آنکھوں میں کیسے آئے؟ لہذا اس کا قصور نہیں، ہماری آنکھیں ایسی نہیں ہیں۔ تو فرمایا اپنے اللہ کو ڈھونڈو اس طریقے کے ساتھ کہ تمہیں نجات دینے والا کون ہے۔ یسومونکم سوء العذاب، تمہیں بڑا گندا عذاب دیتے تھے۔ کیسے جی گندا عذاب؟ روحانی عذاب بھی تھا، ذہنی اذیتیں بھی دیتا، اور جسمانی کوفت بھی ضرور تھی۔ یقتلون ابناکم، خوب کر کے مارتے تھے تمہارے بچوں کو، کوئی آرام سے بھی ذبح نہیں کرتے تھے، یہ اذیت کافی نہیں تھی تمہاری۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور بے حیائی کے کام کرتے تھے تمہاری عورتوں کے ساتھ، یعنی ان کو بے حیا بناتے تھے بے حیائی والی امور پر۔ تو یہ کتنی ذہنی کوفت ہے جی۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور بے شک اس کام میں تمہارے پاس آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے، بہت بڑی آزمائش تھی اللہ کی طرف سے۔ تم کم از کم اس کی تذکیر کرو اور سوچو کہ جو اللہ نجات دیتا ہے نا، وہ اس اللہ کے ساتھ اب جہالتیں نہیں کرنی، یہ سوچنا ہے نجات کے شکرانے ادا کرنے ہیں۔ جس اللہ نے تمہیں ترقیاں دی ہیں، فضائل دیے ہیں، ان فضیلتوں کو سوچ کر اگلے قدم رکھنا۔ بس جی، وما علینا الا